جی میں ایک بار پھر میڈم ڈاکٹر سائرہ افضل کے ساتھ ہوں اور آج ہم بات کریں گے امراض دل کے حوالے سے اور ان کی رائے لیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ دل کے امراض جو ہے اس کی شرح بڑھ رہی ہے۔ میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان 196 دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں سے 30ویں نمبر پر آ رہا ہے جہاں پر دل کے امراض کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہر سال تقریباً 2,40,000 افراد جو ہے وہ دل کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں بہت سی وجوہات ہیں، ان کو اگر ہم براڈلی کلاسیفائی کریں تو ہمارے پاس انفیکشس ڈیزیزز اور نان انفیکشس ڈیزیزز ہیں۔ اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفیکشس ڈیزیزز بھی ہارٹ کے کیسز کر رہی ہیں، اور بہت سے ہماری جو لائف سٹائل کے فیکٹرز ہیں وہ بھی ہارٹ ڈیزیزز کر رہی ہیں۔ اب اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایک جگہ ہے فرمنگھم جو کہ بوسٹن کے قریب ہے، امریکہ میں موجود ہے۔ وہاں پہ ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ تھی، اور جس طرح آپ نے میرے سے سوال کیا، وہاں بھی جو لوگ جو سوچ سمجھ رکھتے تھے اور غور و فکر کرنے کے قائل تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ دل کی بیماریاں کیوں ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسٹڈی کی جسے فرمنگھم کوہارٹ اسٹڈی کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 4 مختلف اہم چیزوں کے اوپر پہنچے کہ اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو بہت حد تک دل کے امراض پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بلڈ پریشر، دوسرا کولیسٹرول، تیسرا شوگر، اور چوتھا اہم چیز اسموکنگ۔ اب انہوں نے ان تمام چیزوں پر قابو پایا اور دیکھا کہ اب دنیا میں فرمنگھم میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ رول ماڈل بن گئے، یعنی کہ اتنا انہوں نے کام کیا کہ ایسا اوور کم کیا کہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی کہ وہ ان کی ریشو سب سے نیچے آ گئی۔ ایسے ہی ہے۔ اور ہم اگر ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی کم ہیں، اور جہاں پریونشن کی بات ہوتی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ ہم کم ریسورسز میں زیادہ پریونشن کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے کارڈک سینٹرز بند ہو گئے۔ آپ ایک یو ایس اے کا ڈیٹا لیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کارڈیالوجی اور کارڈک سرجری کی پریکٹسز وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کم ہوئی، کیونکہ لوگوں نے پریونشن کے اوپر بہت کام کیا۔ یہ بہت انفارمیشن ہے، بہت بڑی انفارمیشن ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم پاکستان میں زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کارڈک سینٹر بن جائے اور اس میں اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز ہوں، اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی اور بہت مہنگا انسٹرومنٹس ہوں، اور وہاں پر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جبکہ زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کولیسٹرول کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، وزن کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، چہل قدمی کرنی ہے، واک کرنی ہے، ڈائٹ پیٹرنس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ 3 اومیگا فیٹی ایسڈز اور 6 اومیگا فیٹی ایسڈز یہ بہت سی ایسی غذا میں موجود ہیں جو کہ پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ غذا کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ جس کے تحت ہمیں یہ علم ہو سکے کہ اس شہر میں یا اس صوبے میں یا اس ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ہارٹ ڈیسیز جو ہے نا وہ بہت ریپڈلی پھیل رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال ہے کہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا تمام ڈیٹا جو کہ نیشنل لیول پر ہو اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، جس میں تمام صوبے اس میں موجود ہوں۔ جہاں تک انفیکشن کی بات رہی ہے تو آپ نے دیکھا کرونا میں پورے پاکستان کا ڈیٹا نیشنل لیول پہ اکٹھا ہوتا رہا۔ میں خود بھی کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی ممبر ہوں، تو کرونا کا ڈیٹا اگر نیشنل لیول پر پروونسز سے جا سکتا ہے تو باقی تمام امراض کا بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسری آپ نے جو بھی بات کی کہ ڈیٹا ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ ہم منصوبہ بندی کر سکیں، پلاننگ کر سکیں کہ کس پروونس میں کس سٹی میں اس وقت ہارٹ کے ڈیزیزز زیادہ ہیں۔ اور ایک چیز جو کہ میں نے اوور دا ایئرز دیکھی ہے کہ جب کسی شخص کے اچانک موت واقع ہو جائے، آپ ان کے لواحقین سے پوچھیں کیا ہوا تھا تو آپ کو جواب دیں گے ہارٹ اٹیک۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا تو وہ حتمی نتیجے پہ اگر نہیں پہنچے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا کارڈیو پلمنری اریسٹ تھا۔ تو بہت سی ایسی اموات جن کی وجہ ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے یا مصدقہ طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ ہے، اس کو بھی ہارٹ ڈیزیزز ہی سمجھ کے لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ مورٹیلٹی یا یہ ڈیتھ ہارٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر بھی اس ڈیتھ کو جو ہے وہ کارڈک جو ہے اٹیک میں ڈال کر شمار کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟
ایسا ہے، لیکن اس کو نا آپ کو اب مزید سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بہت سی بیماریوں کا آخری سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہارٹ کا بند ہونا ہی ہوتا ہے. اور جو ڈیتھ ہے یہ ایک ایسی فطری عمل ہے کہ جب کوئی بھی شخص چاہے اس کی نیچرل ڈیتھ بھی ہو رہی ہو تو اس کا دل بند ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ کارڈیو پلمونری اریسٹ سے ڈیتھ ہو رہی ہے یہ وجہ نہیں ہے، وجہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو کہ کارڈیو پلمونری اریسٹ کر رہا ہے، لیکن ڈیٹا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب منصوبہ بندی کے لیے جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر مصدقہ ڈیٹا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی. اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دل کی بیماری ایک خاص عمر کے یا عمر رسیدہ لوگوں میں ہوتی ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. ایون بڑے ینگ لوگ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایون انفیکشنز کی وجہ سے ہم بار بار بات کرتے ہیں رومیٹک فیور کی، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کی، 100% پریونٹیبل ہے. اب مہینے میں ایک ٹیکہ لگتا ہے، اس کے بعد بہت سے دل کے امراض نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ملک میں بچے وہ ٹیکہ نہیں لگواتے اور کچھ عرصے تک جو کہ وہ جوانی تک جاتے ہیں وہ ٹیکہ ہر مہینے لگنا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پھر پریزنٹ کرتے ہیں دل کی بیماریوں کے ساتھ جسے ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اسی طرح ایتھروسکلوسس جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، پہلے عمر کے حصے میں پہلا سال بہت اہم ہے کیونکہ ایتھروسکلوسس کی پہلی علامات پہلے سال میں نمودار ہو جاتی ہیں. اس کو فردر ڈیولپ کرنے میں اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہارٹ ایک مشین ہے اور اس کو خون مل رہا ہے اور اس خون کو ملنے کے لیے خون کی شریانیں ہیں، وہ خون کی شریانیں رفتہ رفتہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور خون کو پمپ کرنے والے مشین کو اپنی رفتار جو اس کے ہارٹ ریٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ خون نہیں ملتا یا اس کو اپنا کام کرنے کے لیے خون نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ ہارٹ جو ہے وہ نیکروس ہو جاتا ہے، اس کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ خود موت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ اس دل کا مر جانا ہے، اس کے سیلز کا مر جانا ہے. اچھا، ایک لے پرسن کو، ایک عام شخص کو جو ہے وہ کیسے جو نا اس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے اور ہمارا جو طبی شعبہ ہے وہ اویئرنیس میں کہاں تک کام کر رہا ہے؟ جی، ابھی ہم نے کل ہی دل کے اوپر واک کی اور جس کی وجہ سے آپ نے بھی ہمارے ساتھ یہ تمام پروگرام کر رہے ہیں کہ دل کے عالمی سطح پر WHO نے بھی 29 سپٹمبر وہ دن مقرر کیا ہے جس میں اویئرنیس دی جائے. اب اویئرنیس کے لیے واکس، سیمینارز، لوگوں سے بات چیت، اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ ان 4 عوامل کا جن کا میں پہلے بھی ذکر کیا ہے ان کو کنٹرول کرنے پر تمام توانائیاں صرف کی جائیں. ادروائز تو ہم جتنے بھی ہسپتال بنائیں گے کارڈک سینٹرز، میں آپ کو یہ بات بڑے ہی وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بھر جائیں گے. آپ 300-400 بیڈ کا کارڈک سینٹر ایک شہر میں بنائیے، چند مہینے میں بھر جائے گا. اتنے آپ کے پاس دل کے امراض کے ہر عمر کے افراد آئیں گے. اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ 4 چیزوں پر کام کیا جائے. نمبر 1 بلڈ پریشر، نمبر 2 شوگر کے کنٹرول. اگر اچھا شوگر کا کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس سے بھی دل کی بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے. کولیسٹرول کا خاص خیال رکھا جائے. اپنے نارمل لائف سٹائل کے اندر واک اور دوسری اہم چیزیں جس میں ایکسرسائز شامل ہے اس کو شامل کیا جائے. اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے بھی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ الیکٹریکل سگریٹس کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ جناب الیکٹریکل سگریٹس ہم اس لیے پی رہے ہیں کیونکہ یہ اسموکنگ نہیں ہے، انہیل کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا بالکل نہیں ہے. ابھی WHO نے بھی ڈیٹا دیا ہے اور ہم بھی اس میں مزید تحقیق کر رہے ہیں اور ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اسموکنگ بالکل دل کے لیے مضر ہے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اسموکنگ کے پیچھے نا کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. اسموکنگ یہ نہیں کہ ایک شخص اٹھا اس نے سوچا آج میں اسموکنگ کر لوں اور اس نے اسموکنگ شروع کر دی. اس سے ہم زیادہ تر بری صحبت کا نتیجہ قرار دے دیتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. دیر آر سرٹن اسٹریس فیکٹرز، کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ اس شخص کو مائل کرتی ہیں کہ وہ اسموکنگ کی طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشو کلچر جو ہے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا ڈومیسٹک انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا انسٹیٹیوشن انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اسے افیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرف جو نا اسموکنگ کی طرف آ جاتا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے؟ میرا یہ کہنا ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کو فردر رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈپریشن بہت ہمارے جو اب دیکھا ہے یعنی آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ ڈپریشن کو بھی ریڈیوس کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس طرف لوگ نہ آئیں. اب یونیورسٹی کے ڈین شپ میں نے اوور دا ایئرس یہ دیکھا کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر کمپٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھ گیا. ہم جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے
تو ہمارے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ہم سب پرچہ پڑھتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس تھیں. اس وقت میرٹ 85% سے 90% کے بیچ میں ہوتا تھا. اس وقت 98% میرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. دوسرا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو، غلطی کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسٹریس انڈیوس کر رہے ہیں. پھر ہمارے ایک ہی طرح کا یونیفارم کریکولم نہیں ہے اسکولوں میں، کالجز میں اور ہر جگہ پر. کچھ بچے میٹرک سسٹم سے آتے ہیں، کچھ بچے او لیول سسٹم سے آتے ہیں، اے لیول سے آتے ہیں، اور کچھ بچے ایف ایس سی کر کے آتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اسٹریس کریٹ کر رہی ہیں. ہمارا طبقاتی نظام جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور لوگوں کی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ایجوکیشنل سسٹم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں طرح ریلیٹڈ ہے انسانی صحت سے. ٹھیک ہے. اب جب فیملی کے اندر اسٹریس ہوگا، فیملی کے بعد بچوں میں آپ اسٹریس ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کا ریکریشنل ٹائم، ان کا تفریح کا ٹائم محدود ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کمپٹیشن میں اور ایک خاص گول کو اچیو کرنے کے لیے فوکسڈ طور پر اس طرح استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اپنی سیلف امپروومنٹ، سیلف ہیپینس، اپنے وہ تمام چیزیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، ہابیز اور ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں کم ٹائم ہے. ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے بہت کم ٹائم ہے، ایکسرسائز کے لیے، ایون واک کرنے کے لیے بہت کم ٹائم ہے. تو یہ تمام چیزیں اسٹریس انڈیوس کرتی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے صحت کے حوالے سے ایک ادارہ جو ہے وہ بہت پرفیکٹ کام کر رہا ہے اور باقیوں میں محرومیاں ہیں؟ کوئی ایسا ادارہ ہے یا سب پیرل چل رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ نے بڑا کمپلیکیٹڈ سا کویشچن کیا ہے، کیونکہ جو ہیلتھ ہے وہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک ادارہ اس کے لیے کام کرے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم پوری گلوبل لیول پہ دیکھیں تو ہم WHO کی بات کرتے ہیں، لیکن WHO اکیلا ادارہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ پر ایکسپرٹس کام کرتے ہیں اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر وہ رائے اس ملک کے کانٹیکسٹ کے مطابق ایکچولائز کی جاتی ہے، امپلیمنٹ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اب دوبارہ اگر آپ کو انفیکشس ڈیزیز میں یہ ایگزامپل دوں، کیونکہ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے میں ممبر تھی، تو ہم جو بھی رائے دیتے تھے وہ ایک پینل کی رائے شمار کی جاتی تھی. ان میں سے ہم نے ایک رائے دی کہ اسکول بند کیے جائیں کیونکہ اس سے انفیکشن زیادہ اسپریڈ کر رہی ہے، اور بچے حالانکہ ان کے جو سمٹمز نہیں ہوتے، یہ سمٹومیٹک ہیں، لیکن یہ گھروں میں انفیکشن لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر انفیکشن ہوتی ہے. جس میں ہمارے اس پینل میں 3-4 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے اس کی تائید کی، لیکن میجورٹی لوگوں نے اس کے خلاف بھی بات کی اور اپنے پوائنٹس دیے، آرگومنٹ ہوئے، اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہتری کے زیادہ امکانات ہیں اور بچوں کی ایجوکیشن سفر کرنے کے، ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ سفر کرنے کے اور باقی چیزوں کے امکانات موجود ہیں. لیکن ہم نے یہ انالیسس کیا کہ اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو ہم نے کووڈ میں استعمال کیا. اب WHO نے آپ کو کچھ ہدایات دیں، آپ نے اپنے کانٹیکسٹ میں ان کو دوبارہ دیکھا، اور ہدایات کے اوپر عمل درآمد کرنے سے پہلے ایکسپرٹس نے اپنی فور میں بھی رائے دی، حق میں بھی رائے دی اور اگینسٹ بھی رائے دی، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ کون سی رائے عوام کے لیے بہتر ہے، پبلک ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، میجورٹی کا فائدہ ہے، اور پھر اس رائے کو اڈاپٹ کر لیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اب ہم ایک اور جو میں نے اوور دا ایئرس چیز دیکھی ہے، اگر آپ ہمارے ڈاکومنٹس دیکھیں، ایون کسی بھی ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کے بہت خوبصورت ڈاکیومنٹ بنا ہوتا ہے. بات آتی ہے امپلیمنٹیشن کی، وہاں ایک ادارہ انوالو نہیں ہے، وہاں پر مختلف ادارے انوالو ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے. اگر امپلیمنٹیشن اچھی ہوگی تو آپ کے آؤٹ کم بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ جتنا مرضی اچھا ڈاکیومنٹ بنا لیں، جتنے مرضی ایکسپرٹس کو آپ بلا لیں، جو مرضی آرگومنٹ کر لیں، آپ کے آؤٹ کم اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور میڈم یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پالیسی میکنگ کے اندر جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے جو یعنی کہ سربراہان ہیں جو ریسرچ ورک کا کام کرتے ہیں، ایڈوائزری بورڈ کے اندر اگر وہ موجود ہوتے ہیں، ان کی کتنی شنوائی ہوتی ہے، پالیسی میکنگ کے اندر وہ کتنے کارگر یا کتنے افیکٹو ہوتے ہیں؟ آپ نے ایسا سوال کیا ہے، اگین آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑ دی ہے کہ جب ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیز کا تو بیسک مقصد یہ ہے کہ نالج کریٹ کریں، اور جو ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں جس طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، جب بھی میڈیکل کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر ایکسپرٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو کہ آ کے اپنی
بات کرتے ہیں. اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو امریکہ, یو کے اور تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یونیورسٹیز کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ پرابلم آیا ہے تو وہ آئیں گے, آگے بڑھیں گے اور ہمیں اس کا کوئی حل دیں گے. اسی طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ ہمیں مختلف فورم کے اوپر بلایا گیا, پالیسی میکنگ میں ہمیں شامل کیا گیا اور ہماری سنوائی ہوئی اور ہمیں لیکن امپلیمنٹیشن کی جو فیز آتی ہے اس میں سے کچھ چیزوں سے تو میں بہت خوش ہوں کہ ہاں ہم نے یہ بات کی اور یہ اس کی سنوائی. مثال کے طور پر ڈینگی میں ہم نے دیکھا, ہم نے اس میں اویئرنیس کمپینس چلائیں, اسکولوں کالجوں میں لیکچرز دیے, یہاں پر لاروا اور اپنے تمام جو لوگ تھے ان کو یہ باور کرایا کہ آپ نے ڈینگی کی پریونشن کرنی ہے, کیونکہ اس کا علاج تو بہت مشکل ہے, علاج سے بہتر ہے کہ آپ پریونٹ کر لیں. اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں اس کا ادراک بھی ہو گیا. تو امپلیمنٹیشن کی فیز میں آگے اس سے اگلی سٹیج پہ ہم جاتے ہیں, وہ ہے کچھ جرمانے کرنا, لاروا کو آئیڈینٹیفائی کرنا, وہاں جا کر گھروں کے اور مختلف جگہوں کے وزٹ کرنا. اب یہ وہ امپلیمنٹیشن فیز ہے جہاں پر مختلف اداروں کا بہت اہم رول ہے, اور جب ان کا فیڈ بیک آتا ہے ایکسپرٹس کے پاس تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا چیز ہمیں مزید ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ فیڈ بیک ایویلویشن از ویری امپورٹنٹ. کولیکٹیولی آپ اسے کیسے سم اپ کرتی ہیں؟ کولیکٹیولی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ کام جو ہے وہ یونیورسٹیز اپنے اینڈ پہ اچھا کر رہی ہیں, لیکن فردر لنکیجز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پالیسی لیول کے اوپر فیڈ بیک ایویلویشن بہت امپورٹنٹ ہے. اب میرا اپنا جو تجربہ ہے امریکہ میں وہ سارا سرویلنس آف انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر ہے. اب انفیکشس ڈیزیز کا ڈیٹا جب آتا تھا تو تب ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اچھا ہم نے یہ چیز اور بہتر کرنی ہے, اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے. تو فیڈ بیک جو ہے نا اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی پالیسی کارآمد نہیں ہو سکتی. پالیسی کے اندر گراس روٹ لیول سے لے کر پالیسی میکرز تک سب کو مضبوط انٹر لنکیجز کی ضرورت ہے, یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور اسے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, آپ نے بہت سی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. اگر آپ وہ سارے ریسورسز پریونشن کی طرف استعمال کریں گے تو آپ کی کیور کے اوپر کم ریسورسز خرچ کرنے پڑیں گے, آپ کے ہسپتال خالی ہو جائیں گے, مریض جو ہیں وہ آپ کے پرائمری کیئر سینٹرز کے اوپر یا گراس روٹ لیول کے اوپر یا وہاں پر جہاں پر آپ کے ڈاکٹر بہت کم پیسے سے اس کی پریونشن کر سکتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہو رہے ہوں گے, نہ کہ وہ سارے کے سارے ہسپتال کے اوپر لوڈ ڈالیں, ان کے ملٹیپل ان کی ڈیزیزز ہو چکی ہوں, کمپلیکیٹڈ ہو گئی اور بہت ان پر ٹائم لگے. اور یہ ماڈل آلریڈی بہت سے ملکوں میں استعمال ہو چکا ہے. میں ڈیولپ کنٹریز کی تو بات کروں گی تو آپ کہیں گے ان کے پاس ریسورسز ہی بہت ہیں. آپ ڈیولپنگ کنٹریز اپنے ارد گرد دیکھیں, سری لنکا, کیوبا, یہ وہ ملک ہے جو بہت امیر ملک نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے کمیونٹی ہیلتھ کو, اپنی پریونشن کو بہت مضبوط کیا. پاکستان کے اندر بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور ایک اور ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, آغا خان یونیورسٹی. 90% کام وہ کمیونٹی میں کر رہا ہے جا کر, اور باقی کام ہسپتالوں میں کر رہا ہے, کیونکہ ہسپتالوں کے اندر لوڈ کم کرنے کا طریقہ نئے ہسپتال بنانا نہیں ہے, اس کا طریقہ صرف ایک ہے, وہ یہ کہ پریونشن کی. یعنی کہ اس جملے کی طرف ہم آ سکتے ہیں کہ جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے بڑی معلومات سے بھری جو ہے وہ گفتگو کی, اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو امید ہے کہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. شکریہ, السلام علیکم.